معلوم ہے آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ جو آپ ہر ٹائم تھکا ہوا اور بوجھل محسوس کرتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں انرجی نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ہر کسی کو یس کہہ رہی ہیں جبکہ آپ کا دل انکار کرنا چاہتا ہے۔ You are not too nice. You just don't know how to say no. کسی کو بھی انکار کرنا آپ کو پتھر دل نہیں بناتا ہے، یہ صرف آپ کو خود سے واپس ملاتا ہے۔ کسی کو انکار کر کے اگر آپ گلٹی محسوس کرتی ہیں تو آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے خود کو چھوڑ کر دوسروں کو کیسے چننا ہے، اور اگر آپ بھی کسی کو انکار کرنے کے بعد گلٹی فیل کرتی ہیں تو میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز 10۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کو ہاں کہہ دیتی ہیں جبکہ آپ کا دل آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نو۔ جیسے آپ سارا دن کام کر کے اور پورے دن کی روٹین سے آپ تھک چکی ہیں، لیکن اس ٹائم آپ کو گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ کیا تم یہ ایک کام کر دو گی، اور آپ اسمائل کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں اوکے آئی ول ڈو اٹ، جبکہ اندر سے آپ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، آپ ریلیکس کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن آپ کی فرینڈ کی کال آ گئی ہے اینڈ شی انوائٹس یو، اور آپ کہتی ہیں یا شیور آئی ول کم، میں آ جاؤں گی، جبکہ اندر سے آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے آئی وش آئی کوڈ جسٹ اسٹے ہوم۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے ورک پلیس پر ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں یا ان لاز میں سے یا فیملی میں سے، آپ کو آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے بڑھ کر کسی نے کچھ کرنے کو کہہ دیا یا آپ کے اوپر اور رسپانسبلٹی ڈال دی گئی، تو آپ کہتی ہیں کہ نو پرابلم، میں مینیج کر لوں گی، جبکہ اندر سے آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر آلریڈی کام کا بہت زیادہ برڈن ہے۔ آپ مینٹلی بہت زیادہ تھک چکی ہیں، لیکن کوئی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے مسائل گھنٹوں شیئر کر رہا ہے اور آپ اٹس اوکے کہہ کے سن رہی ہیں اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں آئی ایم ہیئر فار یو، جبکہ اندر سے آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس یہ سب کرنے کی انرجی نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے فائنینشیل ہیلپ مانگ لی ہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن آپ کہہ دیتی ہیں کہ اوکے آئی ول سی وٹ آئی کین ڈو، جبکہ اندر سے آپ ان کو یس کہنا نہیں چاہتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی فیملی گیدرنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ چلی جاتی ہیں کیونکہ آپ دوسروں کو انکار کر کے برا محسوس نہیں کروانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے تو اٹس آلویز یو جو کہ پرابلم کو فکس کر رہا ہے، سچویشن کو مینیج کر رہا ہے، یا صرف گھر میں بے سکونی نہ ہو، سکون کے لیے آپ بہت سی چیزوں پر سیکریفائز کر رہی ہیں، جبکہ اندر سے آپ کا دل کہتا ہے کہ ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر ہی کیوں ہے، مطلب ہر چیز کی ذمہ دار میں ہی کیوں ہوں، وائی آلویز می، لیکن بظاہر آپ کہتی ہیں دیٹ آئی ول ہینڈل اٹ۔ یہ سب ڈیلی لائف کی وہ ایگزامپلز ہیں جب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کو ہاں کہتی ہیں جبکہ آپ کا اندر آپ کا دل آپ کو انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو انکار کرنا معلوم نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نو کیسے کہنا ہے، بلکہ آپ صرف اس وجہ سے دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہیں کیونکہ آپ اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ اگر آپ انکار کر دیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ آپ دوسروں کو ہاں کہہ دیتی ہیں اونلی ٹو کیپ دا پیس، تاکہ گھر کا سکون خراب نہ ہو، یا آپ ہاں کہہ دیتی ہیں تاکہ کسی اور کو برا نہ لگے، یا آپ اس لیے ہاں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ آہستہ آہستہ خود کو ہی ڈس اپوائنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ دے رہی ہوتی ہیں اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس، تو یہ ہمیشہ کائنڈنس نہیں ہوتی، زیادہ تر آپ کو خوف ہوتا ہے، آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کو غلط نہ سمجھا جائے، آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کو جو دوسروں کی محبت ہے، پیار اور کیئر ہے، وہ آپ کے لیے کم نہ ہو جائے، آپ کو اس چیز سے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سیلفش یا خود غرض نہ کہہ دیں۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کہ نہ کہنا آپ کو روڈ نہیں بناتا۔ نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہیں، نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو رشتوں کا خیال نہیں ہے، آپ کو دوسروں کا احساس نہیں ہے، بلکہ سم ٹائمز انکار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو زیادہ رسپیکٹ دے رہی ہیں۔ اور یہ جو آپ گلٹ فیل کرتی ہیں نا، آپ کو اندر ہی اندر یہ جو گلٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نہ کہہ دیا یا کسی کو انکار کر دیا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کچھ
نیا کر رہی ہیں، آپ اولڈ پیٹرنز کو بریک کر رہی ہیں۔ وہ پرانا پیٹرن جس میں آپ ہمیشہ ہر کسی کو ہر ٹائم اویلیبل تھیں، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ آپ ایگری کرتی تھیں، ہر کسی کی ہاں میں ہاں آپ ملاتی تھیں، یو آر آلویز گیونگ، اور آپ کو کیا مل رہا ہے آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کرتی تھیں۔ اگر بے شک آپ کا سکون ہی چلا جائے، مطلب آپ کو وہ کام کرنے میں یا کسی کو بھی ہاں کہنے میں بے شک آپ کا پیس کمپرومائز کیوں نہ ہو رہا ہو، آپ اس پہ کمپرومائز کرتی تھیں، اور اب آپ اپنے اسی اولڈ پیٹرن کو خود بریک کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو اکثر گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ باؤنڈریز سیٹ کرنے پر آپ کو گلٹ فیل کروایا جاتا ہے، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گلٹ فیل تو نہیں کروایا جاتا لیکن آپ خود ہی گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ باؤنڈریز سیٹ کرتی ہیں، آپ کسی کو انکار کرتی ہیں، آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پرائیورٹائز کرتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہیں، آپ پتھر دل ہیں، آپ روڈ ہیں۔ آپ سافٹ رہتے ہوئے بھی انکار کر سکتی ہیں، آپ کائنڈ رہتے ہوئے بھی خود کو چوز کر سکتی ہیں، کیونکہ جو اصل میں فیمینن انرجی ہوتی ہے، جو عورت کی اصل طاقت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کو ہر بار ہی دوسروں کے لیے سیکریفائز کرتی رہے، خود کی خواہشات کو، خود کی مرضی کو ہمیشہ دوسروں پہ قربان کرتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو بھی رسپیکٹ کرتی ہیں، آپ ایک طرح سے گریسفل رہتے ہوئے بھی آپ دوسروں کو انکار کر سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ خود کی رسپیکٹ نہیں کریں گی تو پھر یہ شکایت نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا، کوئی آپ کو آنر نہیں کر رہا، کوئی آپ کی مرضی کو ویلیو نہیں دے رہا۔ کیونکہ آپ نے خود کبھی خود کو رسپیکٹ نہیں دی، آپ نے خود ہی اپنی مرضی کو کبھی آنر نہیں کیا، تو کوئی کیا ہی کرے گا۔ سو آپ گریسفل رہتے ہوئے بھی، آپ کائنڈ رہتے ہوئے بھی، آپ سافٹ رہتے ہوئے بھی دوسروں کو انکار کر سکتی ہیں۔ اٹس ناٹ لائک کہ یہ روڈ ہے، یہ بدتمیزی ہے یا یہ پتھر دل ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ کا دل کسی کام کو نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اپنے دل کے سنیں گی اور آپ انکار کریں گی، تو آپ نے بہت لمبی ایکسپلینیشنز آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود کو اوور جسٹیفائی نہیں کرنا ہے، آپ نے سمپل ایسے بولنا ہے کہ میں یہ کام شاید ابھی نہ کر سکوں، یا میں ابھی یہ نہیں کر سکوں گی، ابھی مجھے خود کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، اور یا یہ چیز ابھی میرے لیے کام نہیں کرتی، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیے۔ لیٹ دا سائلنس ڈز اٹ ورک۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم ریسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا می ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود کے ساتھ، اکیلے کے ساتھ، یا اپنے فرینڈ کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یا خود اکیلے اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے آپ کو بار بار دے آلویز وانٹ یو ود دیم، اور وہ آپ کو بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ آپ کو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انوالو رہیں، تو آپ وہاں پر ان کو یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرا ٹائم ہے اور اس ٹائم پر مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ جاب پہ ہیں، جیسے میری ایک فرینڈ ہے اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ وہ جب جاب سے آتی ہیں تو شی وانٹس ٹو ٹیک ریسٹ، اور وہ اگر لیٹتی بھی ہیں تو ان کے بچے بار بار آئیں گے، کبھی کسی کام کے لیے ان کو بلائیں گے، کبھی کوئی چیز نہیں مل رہی، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی لڑائی، کبھی کچھ۔ So I tell her that you need to train your kids کہ یہ میرا ٹائم ہے، ممی آفس سے تھکی ہوئی آئی ہیں اور اس ٹائم ممی نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، اس ٹائم آپ لوگوں کی یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ یہ کریں، اور آپ نے اس ٹائم میں، اس 1 hour میں یا half an hour میں آپ نے ممی کو نہیں بلانا ہے، آپ نے ممی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ So you need to train your kids تاکہ وہ آپ کے ٹائم کو رسپیکٹ کریں، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے۔ جیسے میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں، whenever I am doing my exercise، میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ سے he is 4 years old، اور میں نے ہمیشہ سے ان کو یہ ٹرین کیا ہے from the very first beginning کہ جب ممی ایکسرسائز کر رہی ہوں گی تو اس ٹائم آپ نے ممی کو نہیں بلانا ہے، نہیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ اور مینی ٹائمز ہوتا ہے، ابھی بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بیچ میں مجھے بلاتا ہے اینڈ ہی وانٹس مائی اٹینشن، لیکن اس ٹائم میں نے اگر انکار کر دیا ہے تو بس انکار ہے، یہ نہیں کہ اس ٹائم آپ اپنا اپنے ہی ورڈز کو آپ چھوڑ کے آپ بچے کو اگر ٹائم دینا شروع کر دیں گے تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں، اگر میں بلاؤں بھی تو ممی اپنا کام چھوڑ دیں گی، مطلب اس کا مائنڈ اس طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے۔
اگر آپ نے ایک بار باؤنڈری سیٹ کر لیا اور آپ اس کے اوپر سٹے کرتے ہیں تو پھر دوسرے آپ کی اس باؤنڈری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اب میرا بیٹا ماشاءاللہ سے ٹرین ہو چکا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جب ممی ایکسرسائز کر رہی ہیں تو میں نے ممی کو بلانا نہیں ہے، کیونکہ بلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ممی نے رسپونڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے آپ کو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ to tell others that you are also important, your time is important and you also need efforts for your own self. آپ ہر ٹائم ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں رہ سکتی، آپ کو اپنی انرجی، اپنا ٹائم اپنے لیے بھی چاہیے. اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ میں بھی بہت سے لوگوں کو، میں بھی تو نہیں یقیناً بہت سے لوگوں کو آپ کا انکار اچھا نہیں لگے گا. اس لیے نہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ خود دوسروں کو یس کرتے کرتے آپ نے دوسروں کو کمفرٹیبل کر دیا تھا، اور اب جب وہ اس کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہیں، آپ انکار کر رہے ہیں، تو آپ ان کو انکمفرٹیبل محسوس کروا رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو اچھا فیل نہیں ہوگا. اینڈ دیٹس اوکے، کیونکہ دوسروں کو ہمیشہ کمفرٹیبل فیل کروانا از ناٹ یور رسپانسبلٹی. یو should be at convenient as well. آپ بھی یہاں سکون کے لیے آئی ہیں، آپ بھی سکون ڈیزرو کرتی ہیں. اب خود کو ذرا امیجن کیجئے کہ آپ ایک وہ انسان ہیں جو کہ ہر ٹائم تھکا ہوا محسوس نہیں کرتی ہیں، آپ ریلیکس فیل کرتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہیں، اور آپ جب بھی دوسروں کو ہیلپ کرتی ہیں تو دل سے ہیلپ کرتی ہیں، اور دوسروں کے ہیلپ کرنے کے بعد آپ ریزنٹفل فیل نہیں کرتی. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو انکار کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم ان کو ہاں کہہ دیتے ہیں، اور اندر ہی اندر ہم گھلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اندر ہی اندر ہم دبا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ بے وجہ دوسروں کو ہاں کرتے ہیں اور انکار کرنے کے باوجود آپ دوسروں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور ان کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ٹائم، اپنا ایفرٹ، اپنی انرجی لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو آپ اندر ہی اندر گھل رہے ہوتے ہیں، آپ اندر ہی اندر اپنا غصہ دبا رہے ہوتے ہیں. سو آپ ایسا انسان بننے کی کوشش کیجئے کہ جو کسی کو دے تو پورے دل کے ساتھ دے، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے ایفرٹس. یہ نہ ہو کہ برے دل کے ساتھ اندر ہی اندر آپ گھلتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو آپ کمفرٹیبل محسوس کرا رہے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. یاد رکھیے، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرانے کے لیے، خود کو کمفرٹیبل، خود کو پیس میں رکھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا شفٹ لے کر آنا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ ہے خود کو چوز کرنا وداؤٹ اپولوجائزنگ فار اٹ. اگر آپ کسی کو انکار کر رہی ہیں، اپنے لیے اگر آپ نو کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپولوجائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی آنیسٹ ود ادرس، اور سب سے زیادہ اپنے ساتھ آپ کو آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور جب آپ خود کے ساتھ آنیسٹ ہو جاتی ہیں، وہیں سے آپ کے سکون کی شروعات ہوتی ہے. تو چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ ایسے موقعوں پر جہاں آپ انکار کرنا چاہتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ہاں کہہ دیتی ہیں، آپ ایسے موقعوں پر وداؤٹ اینی گلٹ آپ انکار کریں گی. اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. دس از Maria signing off until my next video. Allah Hafiz.